Bismillahir-Rahmanir-Rahim. In the name of Allah, the most merciful and beneficial. Student, hope you will be safe and sound. As you know it, I started a series lecture of Fiqhul Usra or Islamic family law. And that we discussed about khitbah and nikah. What is nikah? What are the legal status of nikah, whether it is farz, wajib, mandub, makruh, haram. I discussed all this all in my previous lecture. If you didn't watch that, first you should watch that lecture, because this lecture is the continuity of that. Today I will discuss with you shurut al-ziwaj. What are the basic condition for ziwaj? Okay, so there are three categories for the condition of ziwaj. First category is shurutul lissihhat ziwaj. Shurutul lissihha. Shurutul lissihha, those condition فهي شرط التي لا يعبر العقد بغير وجودها, that without this the aqd is voidable. Okay, second category is shurutul nifas. Without this the aqd is not enforceable, the nikah is not enforceable. And third category is the shurutul luzum, and that conditions you have the right to terminate your nikah. So let's start from shurutul sihha. These are the condition which is important. What for? التي لا يعبر العقد بغيرها وجودا يحترم الشارع. That for the nikah these are important. These are important. If any of the condition is lack, the nikah is voidable. Okay, like there are only two conditions. There are only two conditions in this category. First number, أحدهما حضور الشاهدين وثانيهما أن تكون المرأة محلا للعقد. First number is the حضور الشاهدين, the presence of shahidain, and the second one is أن تكون المرأة محلا للعقد, that the woman or the girl is capable for nikah. Okay, let's discuss it in detail. حضور الشاهدين, what is it meaning? There are three school of thought. First number Abu Hanifa, second number Imam Malik, and third number Imam Ahmad ibn Hanbal I think Jamhur, Baz al-Jamhur. Okay, the shahadat ہم آپ کہتے ہیں نا یہ نکاح کے اندر شہادت دیتے ہیں, تو اس کا کیا مطلب ہے؟ Basically there is one of the hadith of the Holy Prophet sallam, اولینو بالنکاح ولو بدف. ٹھیک ہے, حضور پاک نے فرمایا نکاح کا اعلان کرو چاہے وہ دف کے ساتھ ہو. علماء فقہا اس کے اندر یہ کہتے ہیں کہ اس سے مراد کیا ہے؟ اعلان نکاح ہے, کہ آپ لوگوں کو یہ اعلان کرو کہ میں نکاح کر رہا ہوں. تو اکارڈنگ ٹو ابو حنیفہ آپ یہ اعلان کریں چاہے دو بندوں سے, کم از کم دو بندے ہونے چاہیے اس کے لیے, کیونکہ اگر ایک بندہ وہ کیا کرے, وہ وقول ابو حنیفہ ان شہادت وحدہ فی اعلان, شہادت اصل میں ایک بندے کی ہے, لیکن یہ دو کس لیے ہے؟ تاکہ اگر اس ایک بندے نے اعلان کرنے سے انکار کر دیا توسع شاہد بالکتمان, تو یہ دوسرا بندہ اس کو اس کی شہادت دے گا کہ اس نے نکاح کیا. اس کا کیا مطلب ہے؟ اس کا یہ مطلب ہے کہ ابو حنیفہ لا نکاح الا بشہود کے تحت کیا کہتا ہے کہ یہ صرف طریقۃ الاعلان ہے. رسول اللہ علیہ السلام نے اس کو اعلان کا طریقہ ہمیں سمجھایا ہے کہ نکاح پر آپ نے نکاح سر جسے کہتے چپکے سے نکاح کرنا ہمارے شریعت کے اندر لا یجوز, یہ جائز نہیں ہے. اس لیے ابو حنیفہ کہتا ہے کہ اس کے لیے اعلان کی, یہ وٹنس نہیں ہے. اکارڈنگ ٹو ابو حنیفہ the شہود از ناٹ وٹنس, کہ ہم یہ شہادت دیتے ہیں کہ یہ بندے نکاح کر رہے ہیں, یہ وٹنس نہیں ہے. ابو حنیفہ کے نزدیک یہ وٹنس نہیں ہے, یہ صرف اعلان ہے. that yes I am announcing that I am going to girl son of this and this فلان and فلان, this is just اعلان ہے, یہ announcement ہے. اوکے, تو ابو حنیفہ کہتے ہیں کہ یہ اصل میں ایک بندے سے بھی ہو سکتی ہے. اگر آپ ایک بندے کو کہو کہ یار ہم شادی کر رہے ہیں, آپ آ جاؤ ولیمہ کا, ٹھیک ہے, تو صحیح ہے.
ابو حنیفہ کہتے ہیں دو اس لیے کرو نا کہ یہ اگر ایک بندہ انکار کرے نا کہ میں لوگوں کو نہیں بتاؤں گا کہ آپ لوگوں نے شادی کی ہے، ٹھیک ہے، تو اس لیے دو بندوں کو لے آؤ، ٹھیک ہے، تاکہ ایک ریسپیکٹڈ فیملی میں اگر ایک ریسپیکٹڈ بندہ نکاح کرے تو کم از کم لوگوں کو پتہ ہونی چاہیے. جو بندہ لیگل نکاح کرے گا تو وہ ظاہر ہے لوگوں کو بتائے گا. اس لیے ابو حنیفہ کے مطابق. دوسرا جو رائے ہے امام مالک رحمہ اللہ کی، وہ کہتا ہے کہ نہیں، یہ عند المالک ان الشہود لیست شرطا لانشاء العقد. یہ شرط جو ہے یہ انشاء عقد کے لیے، دس از ناٹ فار دی اسٹارٹ آف عقد، یا دس از ناٹ فار دی ٹو میک دا عقد. یہ شرط جو ہے عقد کو قائم کرنے کے لیے نہیں ہے، یہ مطلق اعلان کرنے کے لیے ہے. اور شرط یہ کس کے لیے ہے؟ شہادت کے حل الدخول کے لیے ہے. یہ امپورٹنٹ پوائنٹ ہے کہ حل الدخول، کہ آئی ایم گوئنگ ٹو میک نکاح ود دا گرل، یہ جسٹ، اور حل الدخول آئی ایم گوئنگ ٹو بی ان فزیکل کانٹیکٹ ود ہر اور ٹو ڈو انٹر کورس ود ہر. یہ اس کے لیے ہے ابو حنیفہ مالک کے نزدیک، ٹھیک ہے. اور وہ جو اس کے ساتھ جو حدیث سے دلیل میں وہ یہ ہے کہ نکاح کرو اولنوا بالنکاح ولو بدف، نکاح کرو، اعلان کرو کہ وہ چاہے وہ دف کے ساتھ کیوں نہ ہو، جس دف کے ذریعے کیوں نہ ہو، جو بھی آپ کو آسان ہے. جو تھرڈ کیٹیگری ہے جس کو میں نے بتایا تھا کہ امام احمد ابن حنبل اور اس کے ساتھ جمہور ہے بعض، وہ یہ کہتے ہیں کہ یہ نکاح جو تھا، یہ شہود جو تھے، یہ نکاح کے اندر ہم نے جو شہود رکھتے ہیں یہ ٹھیک ہے، شرط ہے، لیکن اس کے لیے تعین نہیں ہے کہ دو بندے ہونے چاہیے یا ایک ہونے چاہیے. یہ بہت بھی ہو سکتے ہیں اور کم بھی ہو سکتے ہیں. اور آپ دیکھو ولیمے کے اندر ہمارے کتنے لوگ ہوتے ہیں، ہزاروں لوگ ہوتے ہیں. تو یہ اعلان ہو گیا نا. ولیمہ کس لیے ہوتی ہے؟ وہ اعلان کے لیے ہوتی ہے کہ بھائی یہ نکاح کر رہے ہیں، کس وجہ سے آپ ولیمہ کر رہے ہو. تو مینس اس لیے ابو حنیفہ تو کہتا ہے کہ آپ آلریڈی لوگوں کو بلا رہے ہو تو بس شہادت کی ضرورت ہی نہیں ہے، چاہے ایک ہو دو ہو، بس موجود ہے تو اس کو اعلان کرو، اس سے کہو کہ آ جاؤ یار نکاح ہے میری. وٹنس کے لیے نہیں، کیونکہ وٹنس کے لیے آپ نے پھر اس کے لیے شروط ہے کہ کس کو وٹنس بنانی چاہیے، وہ کتنے شروطوں کا مالک ہو، رشید ہونے چاہیے، یہ ہونے چاہیے، یہ وٹنس وہ اگر ہونی. دین اگر آپ کو کسی بندے کو وٹنس بنانا چاہتا ہے نا تو اس کے لیے بہت بڑے شروط کو آپ نے وہ اس میں دیکھنا ہے. اس کے لیے تو کسی بھی بندے کو آپ لا سکتے ہو، عورت ہو چاہے عورت ہو چاہے مرد ہو، وہ آپ لے آئے. تو اب امام احمد بن حنبل کہتا ہے کہ اس کے لیے کوئی شرط، اس کے لیے کوئی تعداد نہ رکھ کے، حد نہ رکھ کے، 2 ہو 3 ہو، بس جتنے بھی ہو وہ پرمیسیبل ہے اس شہود کے ساتھ. تو یہ 2 شرطیں، یہ ایک شرط تھا کس کے لیے؟ صحتی، اس کے لیے نکاح کے لیے. دوسرا شرط کیا ہے؟ محلیت الامرأۃ. کیا میں نے بتایا کہ یہ جو عورت ہے محلیت الامرأۃ للزواج، یہ بہت امپورٹنٹ ہے کہ وہ the girl or the woman should be capable for نکاح. اوکے، should be capable for نکاح کا کیا مطلب ہے کہ وہ نہ تو آپ کی محرم مؤقتہ ہو، نہ آپ کی محرم مؤبدہ ہو. انشاءاللہ I will discuss in my coming lecture these two terminology, what is محرم مؤبدہ and what is محرم مؤقتہ. ٹھیک ہے، نہ تو وہ آپ پر ابدی طور پر حرام ہو، نہ وہ کسی ریزن کی وجہ سے، ان دو میں سے نہ ہو، تبھی آپ اس کے ساتھ زواج کر سکتے ہو. مینس کہ وہ آپ کے لیے حلال ہو، محلی. انشاءاللہ یہ آئے گا آگے. ٹھیک ہے. شروط النفاذ العقد. نفاذ عقد کا کیا مطلب ہے کہ اگر یہ وہ آپ اس کو نہ کرے، شروط آپ فالو نہیں کریں گے تو پھر کیا ہوگا؟ یہ نکاح not enforceable ہوگی. According to Sharia rules, this marriage will be considered not enforceable. Okay, and these shurut are what? That أن يكون العقد یہ ہے أن يكون العاقد عاقلا بالغا, that the person, the both man and woman or girl or boy, both should be عاقل, not a minor. They must be major. Okay, بالغ. Okay, يعقد لنفسه أو يعقد لآخره. یا اس کا یہ مطلب ہے يعقد لنفسه, they are capable or eligible according to Sharia rules that they can make a nikah for themselves. Okay, or they are capable and eligible for nikah, to make a nikah for others.
ولی, ولایا. Okay, inshallah in coming lecture we will discuss this as well. ولایہ, what is ولایہ. Okay, یعنی کسی اور کے لیے نکاح کرنا. میں اپنے دوست سے کہتا ہوں, محمد سے, یار محمد ڈو اے نکاح فار می, بی مائی ولی. سو دس از ولی. میں نے اس کو اپنا حق دے دیا کہ آپ جاؤ میری جگہ ہاں نہ کرو, سب کچھ کرو, مہر وغیرہ فکس کرو, ٹھیک ہے. سو دس از ولی. اگر ایسا بندہ ہے کہ وہ اپنے لیے اور دوسروں کے لیے ولی بن سکتا ہے, اپنے لیے بھی کر سکتا ہے لنفسی ہے اور دوسروں کے لیے, تو ایسی شرط کے ساتھ وہ کیا کرے گا, وہ نکاح جو ہے وہ ایلیجبل ہے, انفورسیبل بھی ہے, ٹھیک ہے. اور ولمن ہوا فی وکالہ, اور ایسا بندہ جو وکالت کر سکتا ہے, وکلا, جس کو آپ اپنا وکیل بنا سکتے ہو کسی میٹر میں, ٹھیک ہے. تو یہ بھی نکاح شروط نفاذ العقد ہے, کہ یعنی اگر یہ شروط ہوگی تو نکاح انفورس ہوگا اکارڈنگ ٹو شریعہ. اگر یہ شروط نہیں ہوگی تو نکاح ول بی ناٹ انفورسیبل. عاقل نہیں ہے, بچہ ہے, تو اس کی نکاح انفورسنگ کا مطلب یہ ہے کہ اب اس پر نکاح کے اثرات مرتب نہیں ہوں گے. لا لم يترتب علیہ آثار النکاح, عقد نکاح کے جو اثر ہے, عقد نکاح کا اثر کیا ہے کہ اب یہ یو کین ٹیک فزیکل بینیفٹس فرام ایچ ادر. اب یہ نہیں ہوگا اگر یہ اس میں پائی گئی یہ کنڈیشن. So these are the شروط النفاذ العقد. Inshallah in my coming lecture, next lecture, I will discuss شروط اللزوم, and that lecture will be the continuity of this. Okay, so see you in that.